اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ اختصاص الحدیث بما یکون الرفع منتا علی الامت ان حدیث الرفع حدیث منت و امتنان کما یعرب عنہ قولہ رفعان امتی ایدون سائر الامم وعلی ذلک یختص الرفع بالاثر الذی یکون فی رفعہ منت علی الامت للفرد الخاص فلا یعم ما لا یکون رفعہ منتا لہم کما فی الموارد التالیہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری میرے بچے اصالت البراءت کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ اصالت البراءت کہاں جاری ہوتی ہے؟ جہاں شک اصل تکلیف میں ہو۔ جہاں اصل تکلیف میں شک ہو تو وہاں براءت جاری کرتے ہیں۔ جہاں اصل تکلیف مشکوک ہو تو وہاں براءت جاری کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا شبہ حکمیہ تحریمیہ کے بارے میں۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ جو فقدان نص کی وجہ سے ہے، تو جب اس میں شک کو، ٹھیک ہے نا، ایک چیز کی حرمت کے بارے میں، تو پھر اصولی اور اخباریوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اصولی براءت جاری کرتے ہیں اور اخباری جو ہیں آپ کے علم میں ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہی کہا تھا نا، شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اصولی براءت جاری کرتے ہیں اور اخباری احتیاط کرتے ہیں۔ اب اصولیوں نے براءت کے اوپر قرآن، سنت اور عقل کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ براءت کے اوپر پہلی دلیل جو قرآن مجید سے لائے تھے اصولی، وہ یہ تھی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اس میں استدلال اس طرح تھا کہ عذاب فرع بعثت رسول ہے، یعنی اگر بعثت رسول ہو بعد میں انسان مخالفت کرے تو مستحق عذاب ہے۔ اگر بعثت رسول نہ ہو تو عقاب نہیں ہے۔ ذہن میں آپ طالب علموں کے یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ بعثت رسول سے کیا مراد ہے؟ عرض خدمت ہے، بعثت رسول کنایہ ہے، یعنی اگر بیان حکم ہو، بعثت رسول کنایہ کس سے ہے؟ بیان حکم سے ہے، حکم کا بیان۔ اگر حکم بیان ہو بعد میں وہ کیا کریں؟ مخالفت کریں تو استحقاق عذاب ہے۔ بعثت رسول کنایہ ہے بیان حکم سے۔ اگر حکم بیان ہو بعد میں مخالفت ہو تو یہاں استحقاق عذاب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا کیفیت استدلال تھا۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بلا کیسے؟ عذاب فرع بیان ہے۔ اگر بیان مولا کرے حکم کو اور انسان مخالفت کرے تو مستحق عذاب ہے۔ اگر مولا بیان نہ کرے تو وہاں مولا سزا نہیں دے گا۔ اور اس شبہ حکمیہ تحریمیہ میں چونکہ فرض یہ ہے کہ مولا نے کوئی بیان وغیرہ نہیں کیا ہے، شبہ ہے حکمیہ تحریمیہ میں مولا کی طرف سے فرض یہ ہے کہ کوئی بیان نہیں آیا ہے، پس ہم برات جاری کریں گے کہ یہاں کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ آیہ مجیدہ سے ہم نے استدلال کیا تھا۔ پھر حدیث رفع کے ذریعے سے بھی اس برات کے اوپر استدلال کیا تھا
کہ جس میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے رفع عن امتی تسعۃ الخطا والنسیان وما اکرہوا علیہ وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطروا الیہ والحسد والطیرہ والتفکر، یہ پڑھ رہے تھے نا، تو ان میں ہماری یہ شاید مثال ہے رفع عن امتی ما لا یعلمون، پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت سے اٹھا لی گئی ہے ما لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس حدیث رفع کے ذریعے سے کس طرح بھلا استدلال کیا تھا کل ہم نے آپ کی خدمت میں برات کے اوپر، کس طرح استدلال کیا تھا؟ اس طرح تھا کہ لفظ ما لا یعلمون میں ما موصولہ ہے، حکم کو بھی شامل ہے موضوع کو بھی شامل ہے۔ ما لا یعلمون میں لفظ ما موصولہ ہے، حکم اور موضوع کو کیا ہے جان؟ حکم اور موضوع مجہول کو شامل ہے۔ ما لا یعلمون ما موصولہ ہے، حکم اور موضوع مجہول کو شامل ہے۔ یہ دوسری بات یہ کی تھی کہ رفع سے مراد رفع تکوینی نہیں ہے، رفع تشریعی مراد ہے، یعنی اس شے کے آثار جو ہے نا وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو پس یہ استدلال ہو جائے گا کہ جناب ما سے مراد عام ہے، شبہ حکمیہ کو بھی شامل ہے، موضوعیہ کو بھی شامل ہے، اور رفع سے مراد بھی رفع تشریعی ہے، یعنی اس چیز کے آثار اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو یہ بن گیا رفع عن امتی ما لا یعلمون، میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے ما لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اب چاہے وہ شبہ حکمیہ ہو موضوعیہ ہو تو اس کے اوپر کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوگا اگر انسان شبہ حکمیہ میں اور تحریمیہ میں کوئی کام کر لے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ تو حدیث یہ کہتی ہے رفع ما لا یعلمون، اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے ما لا یعلمون، جس کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ما سے مراد عام لیا ہے ہم نے، حکم اور موضوع مجہول، یعنی چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے شبہ موضوعیہ ہو، جو بھی ہو اس کو اٹھا لیا گیا ہے، شبہ حکمیہ اور موضوعیہ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کیا اٹھایا گیا ہے؟ اس کے آثار اٹھا لیے گئے ہیں، اس شے کے آثار اٹھا لیے گئے ہیں۔ آثار یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی عذاب وغیرہ اس کو نہیں ہوگا اگر وہ کام بندہ انجام دے لیتا ہے جس کو جانتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ بحث ہم نے گزشتہ کی تھی، یہ ساری بات آج پھر دہرائی ہے ایک مطلب کے لیے۔ وہ مطلب یہ ہے آج کی بحث سے کہ یہ حدیث رفع حدیث منت ہے، حدیث منت اور امتنان ہے، ٹھیک ہے نا۔ رفع عن امتی، میری امت سے اٹھائی گئی ہے، باقی امتوں سے نہیں۔ وہ 9 چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ رفع عن امتی، میری امت سے۔ یہ تعبیر دیکھ رہے ہو، تعبیر امتنانی ہے، تعبیر امتنانی ہے، منت والی تعبیر ہے، تعبیر امتنانی ہے، تعبیر منت والی تعبیر ہے۔ تو یہاں پھر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رفع ہے وہ منت ہے امت پر، نہ فرد خاص پر۔ اس کو ضرور اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ حدیث رفع حدیث منت ہے، حدیث امتنانی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ گویا کہ امت پر کیا ہے جان؟ احسان ہے، باقی امتوں پر نہیں ہے۔ تو پس رفع اثر وہ ہوگا جس کے اٹھنے سے امت پر منت ہو، امت پر احسان ہونا چاہیے۔ اس اثر کے اٹھنے سے امت پر احسان ہو، کسی فرد خاص پر احسان نہ ہو۔ وہ رفع اثر ہوگا جو امت پر احسان ہو، نہ فرد خاص پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فرد خاص پر احسان ہو تو وہ نہیں اٹھے گا۔
جیسے مثال دے رہے ہیں اذا اتلفا مال الغیر ان جہل و نسیان فہو ضامن، جب آدمی غیر کے مال کو تلف کر دے جہل کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، تو وہ بندہ ضامن ہے، وہ بندہ ضامن ہے جس نے غیر کے مال کو نسیاناً یا جہلاً تلف کیا، ضامن ہے۔ چونکہ اگر حکم لگاتے ہیں کہ یہ خسارت کا ضامن نہیں ہے تو یہ خلاف منت ہے، خود اس بندے پر تو احسان ہوگا لیکن امت پر احسان نہیں ہے، دوسرے کا نقصان ہو گیا ہے اور یہ بندہ ضامن نہ ہو، دوسرے کے اوپر تو پھر احسان نہ ہوا نا۔ جس بندے نے نسیاناً غیر کے مال کو تلف کیا ہے، اب ہم کہیں اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس بندے پر تو احسان ہے لیکن جس کا نقصان ہوا ہے اس پر تو کوئی احسان نہیں ہے نا۔ لہٰذا یہ بندہ اگر غیر کے مال کو کوئی چیز جہال یا نسیان کی بنا پر تلف کرے تو ضامن ہے، ضامن، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دی ہے کہ حاکم جو ہے وہ محتکر کو اقرا کرے قحط سالی میں، خشک سالی میں، کہ وہ وہ چیز اپنی چیز جو اکٹھی کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو بیچے۔ حاکم اگر محتکر کو مجبور کرتا ہے قحط سالی میں کہ چیزیں بیچو تو وہ بیع مکرہ جو ہے وہ صحیح ہے، بیع مکرہ صحیح ہے، اور اس کو یہ قول وما اکرہوا علیہ یہ اس کو شامل نہیں ہے بلکہ اس کی بیع مکرہ صحیح ہے، بیع مکرہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ حاکم جب مدیون کو اقرا کرے کہ اپنے دین کو ادا کرو، اذا اکرہ الحاکم والمدیون علی قضاء دینہ، جب حاکم مدیون کو اقرا کرے قضاء دین پر اور وہ قادر بھی ہو، جب حاکم مدیون کو اقرا کرے دین کے دینے پر اور وہ قادر بھی ہو، کانا متمکنن، اور وہ قادر بھی ہو، تو پھر یہ قول جو ہے ما اکرہو اس کو شامل نہیں ہے، چونکہ یہ اگر اس کو شامل ہو تو یہ خلاف امتنان ہے، یہ خلاف امتنان ہے۔ میرے بچے بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا، کیا بات میں نے کی، کیا آپ سمجھے؟ بات چل رہی ہے اصالت البرات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بارے میں اصولی ادلہ دے رہے ہیں، برات کے اوپر ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک آیا پڑھی تھی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا والی، ٹھیک ہے نا، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک ہم بیان واصل نہیں بھیج دیتے، مکلف کو بیان نہیں کر دیتے کسی چیز کا حکم، اس وقت تک ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم عذاب کریں، پہلے بتاتے ہیں، وہ نہ کرے تو سزا دیتے ہیں، بتائے بغیر سزا نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پس اگر کسی جگہ کے اوپر مطلب ہے حکم بیان نہیں ہوا ہے اور مولا وہ کام کر جاتا ہے تو مولا کی طرف سے سزا نہیں ہے، وہاں برات جاری کریں گے کہ کوئی سزا مزا نہیں ہے۔ یہ آیا مجیدہ سے استفادہ کیا تھا، اور حدیث رفع جو ہے رفع ما لا یعلمون، پیغمبر فرماتے ہیں اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے ما لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے۔ اب ما آپ کو بتایا ہے یہ موصولہ ہے، عام ہے، شبہ حکمیہ کو بھی شامل ہے، شبہ موضوعیہ کو بھی شامل ہے، یعنی جو بھی شبہ ہے اور نہیں جانتا بندہ اس کو انجام دے دے تو وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اس رفع سے مراد جو ہے وہ رفع تکوینی نہیں، رفع سے مراد رفع تشریعی ہے۔ رفع تکوینی یعنی خود اس شے کا اٹھا لینا، یہ تو ہے، یہ تو نہیں اٹھی خود شے تو نسیان تو امت کو ہے، یہ تو نہیں کہ وہ امت بھولتی ہی نہیں ہے، رفع تکوینی نہیں۔ رفع سے مراد رفع تشریعی ہے، یعنی اس شے کے آثار اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس آثار سے مراد جو ہے یہ لیا تھا کہ مؤاخذہ سزا اٹھا لی گئی ہے۔ اگر ایک جگہ کے اوپر جس کو بندے کو علم نہیں ہے وہ بندہ کام کر دیتا ہے، انجام دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو مولا اس کو سزا
نہیں دے گا، یہ مطلب تھا۔ اور آج کے درس میں ہم نے یہ آپ بھائیوں کو بتایا ہے کہ حدیث جو ہے نا یہ اٹھائے گی ان چیزوں کو جو امت پر احسان ہو رہا ہو، رفع منت ہے امت پر احسان ہو تو وہ چیز اٹھے گی، لیکن اگر ایک فرد پر تو احسان ہو، دوسرے کا نقصان ہو، ایک پر احسان ہے دوسرے کا نقصان ہے، تو وہاں یہ حدیث رفع اس کو نہیں اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج کی بحث اسی میں ہے کہ یہ رفع منت ہے امت پر احسان ہونا چاہیے اس رفع میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ امت پر چیک کرو، امت پر احسان ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم باہر سے دیکھیں تو ایک بندے پر تو احسان ہو رہا ہے اس مسئلے میں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا ہے کہ غیر کے مال کو اگر کوئی جہل یا نسیان کی بنا پر تلف کرے تو یہ ضامن ہے، ٹھیک ہے نا، ضامن ہے۔ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ یہ ضامن نہیں ہے، نسیان تھا، تو اس پر تو ہو گیا احسان، تو دوسرے پر جس کا مال تلف ہوا ہے اس کا تو نقصان ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا اس حدیث رفع کا جو جاری کرنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ضرور دیکھو منت ہو امت پر نہ فرد پر۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اختصاص الحدیث بما یکون الرفع منتا علی الامت، حدیث مختص ہے بما یکون الرفع کہ جس میں رفع میں کیا ہو، منت ہو امت پر، حدیث مختص ہے بما یکون الرفع کہ رفع میں کیا ہو، منت ہو امت پر احسان ہو۔ ان حدیث الرفع حدیث منت و امتنان، حدیث رفع حدیث منت اور حدیث امتنان اور احسان ہے۔ کما یعرب عنہ قولہ، جیسا کہ آشکار کرتا ہے اس کو قولہ، قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفع عن امتی اے دون سائر الامم، میری امت سے اٹھائی گئی ہیں، اے دون سائر الامم، دوسری امتوں باقی امتوں کے بغیر، وہ 9 چیزیں میری امت سے اٹھی ہیں، اے دون سائر الامم باقی امتوں کے بغیر۔ وعلی ذلک یختص الرفع بالاثر الذی یکون فی رفعہ منت علی الامت لا الفرد الخاص، توجہ ہے نا، وعلی ذلک بنابراین یہ رفع اثر مختص ہے، الذی یکون فی رفع منت علی الامت کہ جس کے رفع میں منت ہو امت پر، فی رفعہ، ٹھیک ہے، فی رفعہ منت علی الامت، اس کی رفع میں منت ہو، احسان ہو امت پر، لا الفرد الخاص، نہ کہ فرد خاص پر احسان ہو۔ فلا یوم ما لا یعلمون رفعہ منتا لہم، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ فلا یوم ما لا یکون رفعہ منتا لہم، پس یہ عام نہیں ہے ما لا یکون رفعہ جس حکم کے رفع کرنے سے منت لہم امت پر احسان نہ ہو، اس کو یہ شامل نہیں ہے۔ فلا یوم ما لا یکون رفعہ منتا لہم، پس یہ شامل نہیں ہے اس حکم کو جو امت پر منت نہ ہو، اس حکم کا اٹھنا جو منت لہم امت پر نہ ہو اس کو فلا یوم یہ شامل نہیں ہے۔ کما فی الموارد التالیہ، جیسا کہ موارد تالیہ ہیں نیچے والے جیسے موارد ہیں۔ نمبر 1، اذا اتلف ما للغیر عن جہل و نسیان فہو ضامن لأن الحکم بعدم الغرامت علی خلاف المنت، جب آدمی غیر کے مال کو تلف کرے جہل اور نسیان کی وجہ سے، فہو ضامن تو وہ ضامن ہے، کیوں؟ لأن الحکم بعدم الغرامت علی خلاف المنت، چونکہ حکم کرنا بے عدم خسارت کا
یہ خلاف منت ہے، یہ منت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کا نقصان ہو گیا ہے اور یہ بندہ اس کو نہ دے تو یہ اس پر احسان تو نہ ہوا۔ ہاں اس بندے پر جس نے اس کا نقصان کیا اس پر تو احسان ہو گیا، اس اگلے کا تو نقصان ہوا اس پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 اذا اکرہ الحاکم المحتکر فی عامل مجاعت علی البیع فالبیع المکرہ یقع صحیحاً، جب حاکم محتکر کو مجبور کرے فی عامل مجاعت، خشک سالی میں جب حاکم محتکر کو مجبور کرے کس پر؟ علی البیع، بیع پر مجبور کرے، فالبیع المکرہ یقع صحیحاً، تو بیع مکرہ جو ہے وہ صحیح واقع ہوگی۔ ولا یوم قولہ، ولا یوم، اس بیع مکرہ کو قولہ، یہ قول شامل نہیں ہے، وما اکرہ علیہ، قول وما اکرہ علیہ لا یوم، اس بیع مکرہ کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن شمولہ للمقام والحکم برفع الصحۃ وببطلان البیع علی خلاف المنت، لأن شمولہ للمقام، لأن شمولہ، اس لیے کہ بیع مکرہ جو ہے مقام کو شامل ہے، والحکم برفع الصحۃ، اور حکم کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وببطلان البیع، بیع باطل ہے، علی خلاف المنت، یہ منت کے کیا ہے جان؟ خلاف ہے، یہ خلاف منت ہے۔ اذا اکرہ الحاکم المدیون علی قضاء دینہ وکان متمکنا فلا یومہ قولہ وما اکرہ لأن شمولہ علی خلاف الامتنان۔ توجہ فرما رہے ہو؟ جب حاکم مدیون کو اکراہ کرے کہ اپنے دین کو ادا کرو، وکانا متمکنا، اور وہ حاکم متمکن بھی ہو، جب حاکم مدیون کو اکراہ کرے دین کے ادا کرنے پر، وکانا متمکنا، اور وہ حاکم متمکن بھی ہو، فلا یومہ قولہ، تو یہ قول اس کو شامل نہیں ہے، وما اکرہ والا قول اس کو شامل کیا ہے جان؟ نہیں ہے، لأن شمولہ علی خلاف الامتنان، کیونکہ شمولہ جو ہے اس کا شامل ہونا خلاف امتنان ہے، لأن شمولہ، اس لیے کہ ما اکرہ کو شامل ہونا کیا ہے؟ خلاف امتنان ہے، خلاف امتنان ہے۔ دوبارہ اذا اکرہ الحاکم والمدیون علی قضاء دینہ وکان متمکنا فلا یومہ قولہ وما اکرہ لأن شمولہ علی خلاف الامتنان، جب حاکم مدیون کو مجبور کرے اپنے دین کے ادا کرنے پر اور وہ قادر بھی ہو، فلا یومہ قولہ، پس اس کو یہ قول وما اکرہ شامل نہیں ہے، لأن شمولہ علی خلاف الامتنان، اس لیے شمولہ، اس لیے کہ شامل ہونا خلاف امتنان ہے، لأن شمولہ، اس لیے کہ وما اکرہ کا اکرہ اس کو شامل ہو تو یہ کیا ہے؟ خلاف امتنان ہے۔ مطلب اگر جان یہ تمام ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے مرسلۃ الصدوق، توجہ فرمائیے، یہ مرسلۃ الصدوق جو ہے نا یہ بھی برات کے اوپر دلیل ہے۔ مرسلہ صدوق میں یہ آیا ہے کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز مطلق ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں نہیں آ جائے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز میں آزادی ہے، ہر چیز میں آزادی ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں کیا آ جائے؟ نہیں آ جائے، اسی چیز میں نہیں آئے پھر آپ نے رکنا ہے، ورنہ آپ اس چیز میں آزاد ہو۔ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز میں تم آزاد ہو مگر یہ کہ اس چیز میں کیا آئی ہو؟ نہیں آئی ہو۔ تو یہ بھی
برات پر دلیل ہے. توجہ, مرسلۃ الصدوق روا الصدوق مرسلاً فی الفقی وقال قال الصادق کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی. شیخ صدوق نے روایت کی ہے, روایت مرسل کتاب فقی میں کہا قال صادق علیہ السلام, ہم صادق نے فرمایا کل شیء مطلق, ہر چیز مطلق ہے حتیٰ کہ اس میں کیا آ جائے, نہیں آ جائے. فقد دل الحدیث علی ان الاصل فی کل شیء هو الاطلاق, حدیث دلالت کرتی ہے کہ اصل ہر چیز میں اطلاق ہے. حتی یرد فیہ نہیں بعنوانہ, حتیٰ کہ اس میں نہیں آئے بعنوانہ, خود بعنوان خاص, خود اس کے اوپر کیا آئی ہو, نہیں آئی ہو. ٹھیک ہے, کأن یقولا الخمر حرام, گویا کہ وہ کہے خمر حرام ہے, اور رشوت حرام, اور رشوہ حرام ہے. فما لم یرد النہی عن الشیء بعنوانہ یکون محکوما بالاطلاق والارسال. الخمر حرام, رشوہ حرام. فما لم یرد النہی عن الشیء بعنوانہ, تو جب تک نہیں اس شے کے بارے میں نہ آئی ہو. فما لم یرد النہی عن الشیء بعنوانہ, جب نہیں اس چیز کے بارے میں نہیں آئی ہے, یکون محکوما بالاطلاق, تو وہ محکوم بالاطلاق والارسال, اور وہ مرسل ہے, آزاد ہے. وبما ان التدخین مثلا لم یرد فیہ النہی فہو مطلق, تو پس تدخین, یہ دھواں, یہ سگریٹ, یہ حقہ, مثلا لم یرد فیہ النہی, اس میں نہیں آئی ہے, فہو مطلق, تو پس یہ کیا ہے, مطلق ہے. یہ جو ہم نے نہیں کہا, یہ جو ہے یکون محکوما بالاطلاق والارسال, بالاطلاق یعنی مقید نہ ہونا, ارسال یعنی رہا ہونا. دوبارہ ایک مرتبہ اگر جان پڑھ لیں تو میرے خیال میں بہتر ہے. مرسلۃ الصدوق روا الصدوق مرسلاً فی الفقی وقال قال صادق کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی. شیخ صدوق علیہ السلام نے روایت مرسل کتاب فقہ میں روایت کی ہے کہ قال صادق, امام صادق نے فرمایا کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی, ہر چیز مطلق ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں نہیں آئے. تو اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, فقد دل الحدیث علی ان الاصل فی کل شیء هو الاطلاق, حدیث دلالت کرتی ہے کہ اصل میں ہر چیز مطلق ہے حتی یرد فیہ نہی بعنوانہ, حتیٰ کہ اس میں خاص طور پہ کیا آئے ہو, نہیں آئی ہو, اسی پہ نہیں آئی ہو. کأن یقولا, گویا کہ وہ کہے الخمر حرام او الرشوت حرام, فما لم یرد النہی عن الشیء بعنوانہ یکون محکوما بالاطلاق والارسال, تو جب تک نہیں اس چیز کے بارے میں نہیں آئی ہے تو وہ محکوم بالاطلاق اور ارسال ہے. بالاطلاق والارسال یعنی وہ مقید نہیں ہے, وہ رہا ہے, آزاد ہے, محکوم بالاطلاق والارسال ہے. وبما ان التدخین مثلا لم یرد فیہ النہی فہو مطلق, تو تدخین جو جس کو میں سگار حقے سے تشبیہ کرتا ہوں, یہ دھواں مثلا لم یرد فیہ النہی, یہ سگریٹ وغیرہ پینے کے بارے میں نہیں آئی ہے, فہو مطلق, پس وہ کیا ہے, مطلق ہے. یعنی کیا مطلب, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سزا مزا اس پہ نہیں ہے. کل شیء مطلق, ہر چیز میں آزاد ہو حتیٰ کہ اس کے بارے میں نہیں آ جائے, ورنہ اس کو استعمال کرو, آزاد ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ برات پر دلیل نہ ہو گئی. توجہ فرمائیے آپ نے. اس کے بعد جو ہمارا عزیزو استدلال ہو رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے ہے, برات عقلی. الاستدلال بالعقل, استدلال کرنا ہے عقل کے ذریعے سے. میرے خیال میں اس کو ہم بعد کے لیے رکھ نہ لیں, بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ جو برات عقلی ہے اس کے اوپر کل سے ہم اس پہ بات کریں گے. موفق و مؤید رہو, سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.